العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام آپ ماشاءاللہ ملاحظہ کرتے ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے تعلق رکھنے والی آیات کو مستند تفاسیر کی روشنی میں آسان الفاظ میں اور جدید دور کی وہ مثالیں جو روزمرہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں ان کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ ایک موضوع سے متعلق زیادہ سے زیادہ مواد جو قرآن عظیم میں موجود ہے اس کی معرفت ہمیں حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ ایک مسلمان کو اپنے قرآن کے بارے میں وسیع معلومات ہونی چاہیے، جتنا آپ کے ذہن میں آئے بہت اچھی بات ہے، آپ اس کو یاد کریں اور اپنے بچوں تک بھی پہنچائیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اور ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں پہلے آپ غور سے دیکھیں، اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ اچھا پروگرام ہے، معلوماتی پروگرام ہے، اس سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اس میں کچھ ایسی ترغیب دی جاتی ہے جس کو غور سے سنا جائے تو انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، نیکی کی طرف مائل ہو سکتا ہے، اسے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ کچھ لوگوں کو اس کو باقاعدہ دیکھنے کی دعوت دیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعوت پر کوئی گناہ گار اس پروگرام کو دیکھے۔ میری اکثر طریقہ میرا یہی ہے، آپ جانتے ہی ہیں کہ میں صرف یہ نہیں کرتا ہوں کہ آیت بیان کی، ترجمہ بیان کیا اور تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کر کے ختم کر دیا، بلکہ اس سے جو ہمیں سیکھنا چاہیے، جس خاص مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کو نازل فرمایا، حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ان مقاصد کو بھی ذکر کریں اور اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ اور پھر اس محاسبے کے بعد توبہ کس طرح کرنی چاہیے، گناہوں سے کیسے بچنا چاہیے، جو ہم سے خطا ہو گئی اس کو پہچاننا، اس کے علامات کو ذکر کرنا، پھر اس کو دور کرنا اور اس کا تدارک اور ایسا عمل اختیار کرنا کہ اس غلطی کے جواب میں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے انسان بچ سکے، وہ تمام طریقے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ 10 دفعہ کسی کو سمجھائیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات نہ مانے، لیکن اگر آپ اسے پروگرام میں بٹھا دیں اور وہ کسی کی زبانی، میرا ہی نہیں، کسی کی بھی ایسا ہوتے ہیں سمجھانے والے کہ اس کو سنتے ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے، انسان توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو جو کام آپ آسانی سے نہ کر سکے وہ ایک پروگرام کر جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے پروگرام کی بہت اچھی ویورشپ ہے اور مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملتا رہتا ہے، ایسے ایسے لوگ اپنے بارے میں بتاتے ہیں، میلز کے تھرو کالز کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، خطوط ہمارے پاس آتے ہیں کہ فلاں چیز سننے کے بعد ہم نے توبہ کی ہے اور ہم گناہوں سے بچ گئے، فلاں حرام کام چھوڑ دیا ہے، فلاں چیز کا تو ہمیں شعور ہی حاصل نہیں تھا، شعور حاصل ہو گیا ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ کا بڑا کرم ہے اور ہمارے یہ چینل کیو ٹی وی کی بڑی برکت ہے، ہماری پوری ٹیم کا اس میں ایک حصہ ہے الحمدللہ کہ ہم سب مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہوں اور جہاں تک ہو سکے ہم علم کی شمع کو روشن کرتے چلے جائیں۔ تو اس جہاد میں، اس کار خیر میں آپ بھی حصہ دار بن جائیں، اس طریقے سے کہ آپ خود باقاعدہ ملاحظہ کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ کر تائب ہوتے رہیں گے اور آپ کی دعوت پر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بہت بڑا ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ اب جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بہت ساری آیات نازل فرمائیں، آپ کی بڑی تعریف فرمائی ہے، آپ کی مدح کی گئی ہے۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ بالغان میں اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا آپ کو شرف حاصل ہوا، اور اگر آپ ان کی سوانح حیات اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی کوئی خراب کام نہیں کیا، آپ شراب کے کبھی نزدیک نہیں گئے۔ آپ بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں اسلام لانے سے پہلے بھی شراب کے کبھی قریب نہیں گیا، کیونکہ میں شرابیوں کا حال دیکھتا تھا کہ کوئی شراب پی کے گالیاں بک رہا ہے، کوئی نالی میں گرا ہوا ہے، کوئی اور غلط حرکت کر رہا ہے، اور میں اس کو مروت کے خلاف سمجھا کرتا تھا، شرف انسانیت کے خلاف سمجھا کرتا تھا۔ یعنی اتنی سمجھداری، اتنی بردباری، اتنا اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا، یہ آپ کو پہلے سے ہی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اسلام لانے میں لمحہ بھر تاخیر نہیں کی، اور اس وقت ابتدا میں جب اتنے نازک حالات تھے ایمان لائے، اور پھر آخر تک اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے،
حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اپنے ساتھ آپ کو سیدھی جانب آرام قیامت تک آرام کرنے کا موقع بھی عنایت فرما دیا۔ یہی وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، تنہا ہجرت کی سعادت حاصل کی، اور غار ثور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور صرف ان راتوں کا ثواب مجھے دے دیں جو آپ نے غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہیں، تو میں آپ کا احسان مانوں گا۔ یعنی وہ واقعی نبی کریم کی خدمت میں رہنا، آپ کی اتنی صحبت حاصل کرنا، یہ بڑا شرف تھا، بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ آپ ہی وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج سے واپسی پر آ کر اپنے لمحے بھر میں زمین سے یا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں، پھر جنت دوزخ کے مناظر ملاحظہ فرمانے اور پھر واپس آنے کا تذکرہ کیا، تو کفار نے انکار کیا، اور انہوں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کر دیا جائے۔ لہذا کچھ لوگ پہنچے اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ لمحہ بھر میں ساتوں آسمانوں سے اوپر چلا گیا اور اس نے اتنی سیر کی اور پھر وہ آیا، اور جب واپس آیا تو کنڈی جیسے ہل رہی تھی اب بھی ہل رہی تھی، جب وہ بستر سے اٹھ کر گیا تو جو جسم کی گرمی بستر میں موجود تھی اب بھی موجود تھی، اور جس نالی پہ بیٹھ کے اس نے وضو کیا اس کو پانی چل رہا تھا، واپس آیا تو پانی اب بھی چل رہا تھا، تم یقین کرو گے؟ کہا کہ یہ تو یقین آنے والی بات نہیں ہے۔ تو بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ پھر سن لو کہ یہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر میرے سرکار نے ایسا فرمایا ہے تو پھر میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا وہ حق فرمایا۔ اس پر پھر آپ کو لقب صدیق کا ملا تھا۔ تو اتنے ماشاءاللہ جلیل القدر یہ صحابی ہیں، اور جب ہجرت کا موقع آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ صحابہ سے فرمایا کہ آپ چلے جائیں اور مدینے کی طرف رخصت ہو جائیں، سرکار ٹھہرے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹھہر گئے۔ سرکار نے پوچھا ابوبکر آپ نہیں گئے؟ عرض کیا رسول اللہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اونٹ لے کر آئے، کہا کہ رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ کتنے کا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صدیق اکبر آپ سے پیسے لے گا، ابوبکر آپ سے پیسے لے گا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ اپنا ہجرت کا معاملہ خالص اللہ کے لیے رکھوں، لہٰذا آپ کو پیسے لینے پڑیں گے۔ پھر آپ نے پیسے لیے، سرکار آپ کے ساتھ چلے۔ تو کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے آگے آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ سرکار نے پوچھا ہے ابوبکر ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید آگے سے دشمن وار کرے گا تو میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں تاکہ پہلے مجھ پر وار ہو، اور جب میں خطرہ پیچھے سے محسوس کرتا ہوں تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ اگر کوئی وار کرے تو پہلے مجھ پر وار ہو۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جب اتنا مقام مرتبہ ہے، ماشاءاللہ سرکار نے اتنی آپ کو صحبت سے نوازا اور اتنی برکات کے حامل رہے، تو یہ اس بات کی دلیل اور ثبوت ویسے ہی ہے کہ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، بڑے محبوب ہیں، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی ایسے ساتھی کا انتخاب فرما دے تو سوچ لیجئے کہ پھر وہ کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہوگی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات میں جو میں سورہ توبہ کی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا ہے، گویا کہ یہ آپ کی شان میں آپ کے ذکر کے اندر کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بیان فرمایا ہے۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 میں پہلے تھوڑا سا پیچھے سے ہم لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا، بہت سے لوگ فوراً حکم سن کر چلے گئے، کچھ تھوڑا سا سوچ وچار میں پڑ گئے، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ جب تمہیں کہا جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرو، کوچ کرو، تو فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، تو تم بوجھ کی وجہ سے زمین سے چمٹ جاتے ہو، اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تو کیا تم آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے ہو، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل،
تو پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ دنیاوی زندگی کا جو معاملہ ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا سا ہے۔ تو نہیں ہے دنیا کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں مگر بہت ہی تھوڑا سا، اس لیے ہجرت کرو۔ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اگر تم کوچ نہیں کرو گے تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ تو گویا کہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہجرت ایسے مقام پہ جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی دینی معاملات سر انجام نہیں دے سکتا، وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہوتا ہے۔ وَيَسْتَبْدِلْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہجرت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو تمہارے بدلے میں لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ کر کسی اور کو یہ سعادت دے دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے آگے اب جو ارشاد فرمایا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پہ مشتمل آیات ہیں۔ یہ تھوڑا سا پیچھے سے میں نے اس لیے لیا تاکہ اس کا پس منظر تھوڑا سا ذہن میں آ جائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ إِلَّا تَنْصُرُوهُ، اے حبیب کریم صلی اللہ یعنی سرکار بظاہر مخاطب ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرما رہا ہے کہ اگر تم ان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کی مدد فرمائی ہے۔ تم اگر ان کا ساتھ بالفرض نہیں دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تو مدد فرمائی ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جس وقت کفار نے آپ کو اپنی شرارت سے مکۃ المکرمہ سے باہر کیا، سمجھ لیا باہر جانے کا راستہ دکھا دیا، کیونکہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کفار آپ کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیں۔ کفار محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے اور سرکاروں کے درمیان سے نکلتے چلے گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے اب فرماتا ہے کہ ثانی اثنین، جب وہ نکال رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جانے کا حکم دیا اور دو میں سے دوسرا، یعنی آپ اس وقت دو میں سے دوسرے تھے، دو میں سے دوسرا یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک آپ تھے، اذ ہما فی الغار، جس وقت وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب کہ کہہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے لیے۔ ہوا یہ کہ جیسے یہ غار تھی غار ثور، اس طرح تھوڑا سا اندر کو تھی پہاڑی کے اندر، تو سامنے سے کفار گزر رہے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو یہ نیچے دیکھ لیں، اگر یہ نیچے دیکھ لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، جب یہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، لا تحزن، آپ بالکل غم نہ کریں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی طرف سے سکینہ نازل فرمایا، یعنی سکون، طمانینت، اطمینان نازل فرما دیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور ان فوجوں کے ساتھ، ان لشکروں کے ساتھ ان کی مدد کی کہ لم تروها، جس کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات نیچے کر دی، یعنی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم پکڑ لیں گے، گرفتار کریں گے، کافروں کو ذلیل کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کلمہ بلند و بالا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو اس میں یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول لصاحبہ، کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست سے ساتھی سے کہہ رہے تھے، تو اس سے شارحین نے، مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت یہ قرآن سے ثابت ہے۔ آپ کا ساتھی ہونا، آپ کا صحابی ہونا خود قرآن نے بیان کر دیا، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت خود قرآن نے بیان کر دی، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، تو اس کا اعتراف کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے بھی اس کو شمار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ آپ کی صحابیت کا بیان کیا ہے، تو ہمیں ماننا پڑے گا۔
اور ذرا تھوڑا سا غور و تفکر کیجئے کہ جس کی شان، جس کی مدح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو، جس کا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن میں درج کر دیا ہو، کیا اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا؟ یقینی سی بات ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام رکھتے ہیں، ایک مرتبہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھنی چاہیے، پیار رکھنا چاہیے، محبت رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت سے نوازا ہے کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی توفیق عطا فرمائی، پھر غار ثور میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر آپ کی صحابیت کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا۔ لہٰذا یہ آپ کی بہت بڑی شان ہے جو اللہ نے قرآن عظیم میں بیان فرما دی۔ دوسری آیات پر آتے ہیں جو آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 274 ہے۔ ویسے اس آیت کے بارے میں دو قول ہیں، بعض نے کہا ہے یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو بہرحال دونوں کے حق میں ہم مان لیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں چونکہ آپ کا ذکر چل رہا ہے تو اس لیے آپ کے حق میں تسلیم کرتے ہوئے آپ کی شان اور مدح کو ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں چھپا کر اور اعلانیہ طور پر، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کریم کے پاس، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے۔ آپ نے 1,000 اس میں 10,000 دن میں خرچ کیے، 10,000 رات میں خرچ کیے، 10,000 چھپا کر دیے، 10,000 اعلانیہ طور پر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کے شان میں یہ آیات نازل فرمائیں۔ اور بعض نے لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس 4 دراہم تھے، اور وہ بہت کم آپ کے پاس بظاہر چیز تھی اور آپ کی ضرورت بھی اس میں تھی، لیکن حاجت ایسی پیش آ گئی، کسی نے طلب کیا تو آپ نے ایک دن میں کسی کو دے دیا، ایک رات میں دے دیا، ایک اعلانیہ طور پہ دیا، ایک چھپا کر دے دیا، اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا۔ یہ بڑی شان ہے ہمارے بزرگوں کی کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی تھی تو اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ اسی کو ایثار کہتے ہیں۔ سخاوت اور ایثار میں یہی فرق ہے کہ سخاوت ہوتی ہے کہ آپ اپنی حاجت سے زیادہ مال کسی کی ضرورت میں صرف کر دیتے ہیں، اور ایثار یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے کسی کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شان میں شاید کو لیا جائے اور اس کے شان نزول کو دیکھا جائے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام ہم نیکسٹ پروگرام میں تفصیل کے ساتھ کریں گے۔